السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، آج ہم پارہ نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ پارے کے آغاز میں سورہ النساء ہے اور چوتھے پارے کے آخر میں ہم نے ان رشتوں کا ذکر کیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے منتخب کی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ ان میں غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کی شدید ترین مذمت کی ہے اس بارے میں اور ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور جو کوئی اس ظالم حرکت کا ارتکاب کرے گا اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے بندوں کو یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کی برتری کے متعلق بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء۔ قرآن مجید نے ہمیشہ مرد و زن کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن جب حتمی فیصلے کرنے کے اختیار کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر یک گنا فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مردوں کی قدرتی فضیلت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں ہی کے ذمے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں والدین، قریبی اعزاء و اقارب، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آیت 41 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ لائیں گے۔ امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچا، کیا ہوگا وہ منظر جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ آپ نے کہا اب بس کرو، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو بتدریج حرام کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو دعوت پر مدعو کیا۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ نشے کی وجہ سے آپ لا پڑھنا بھول گئے، جس سے آیتوں کا معنی بالکل بدل گیا، تو اللہ نے اس پر اس آیت کا نزول فرمایا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا بھی نزول فرما دیا، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، بس تم ان سے بچو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار پا گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی بہت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے انجام کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب آگ کی وجہ سے ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نئی کھال دے دے گا تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہو سکے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ امانت داری کی تلقین فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں ہر قسم کی امانتیں چاہے اللہ کی ہوں یا بندوں کی سبھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود امین کہتے تھے، اور جس دن آپ ہجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، جن کو لوٹانے کی ذمہ داری آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت کے مطابق جو دنیا میں امانتیں ادا نہیں کرے گا انہیں قیامت کے دن ادا کرے گا۔ بعض مفسرین کے مطابق اس آیت کا نزول کعبہ کے کلید بردار عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چابی لے لی اور کعبے کا دروازہ کھلوا کر داخل ہوئے، اور جب نکلے تو یہی آیت پڑھی اور چابی جناب عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ اس واقعے میں ہمیں سب کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت حقدار کے حق کو سلب نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا استحقاق ہو اس کو اس کے حق سے محروم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ پر آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ امیر یا لیڈر کی اطاعت صرف بھلائی میں ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور مصالح کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ بعض لوگ ہر وقت حکمرانوں کی اطاعت کی تلقین کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حکمرانوں کی اطاعت اور ان کی مدد نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہونی چاہیے، برائی اور نافرمانی کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آیت 93 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کیے کی خبر رکھتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے امام ابن کثیر نے ایک واقعہ روایت کیا ہے کہ بنو سلیم کا ایک آدمی بکریاں چرایا کرتا تھا۔
بعض صحابہ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے انہیں سلام کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ اپنی جان اور بکریاں بچانے کے لیے سلام کرتا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اس آیت کا نزول فرما دیا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور کسی پر بلا جواز شک کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہر کسی کو امان دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے اور یہ تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جہاد اور سفر کے دوران میں نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بر وقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومنوں پر وقت مقرر پر ادا کرنا فرض کیا ہے۔ اس کے بعد مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیویوں کے درمیان عدل کی تلقین کرتے ہوئے واضح کیا کہ انسان استطاعت کے باوجود مکمل عدل نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم کسی ایک بیوی کی ذمہ داریوں سے مکمل لا تعلق نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر شوہر ایک بیوی کی طرف زیادہ رغبت رکھے تو دوسری بیوی اگر سمجھوتا کرتی ہے تو وہ اعلیٰ ظرفی عمل کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حق اور عدل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان کو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاں اس کی زد میں اس کی اپنی ذات یا اس کے والدین اور قریبی اعزاء و اقارب بھی کیوں نہ آ جائیں، اور اس کے علاوہ امیر اور غریب کی تفریق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا کہ وہ جب کافروں کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں تو کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ منافقوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی اور بے پرواہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر انتہائی کم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی توجہ نماز سے کہیں زیادہ دنیاوی معاملات پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں کہ بے شک منافقوں کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں پھینکا جائے گا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تاہم جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں میں شامل فرمائیں گے اور مومنوں کو یقیناً بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔